کہتی ہے کیسے ہوگی؟ کہتا ہے تم آؤ تو صحیح بالکل ہوگی. اب چونکہ لڑکی ملنا چاہتی ہے, وہ دوسرے دن بھی آ گئی احمد. اب دوسرے دن یہ اس کے گھر پر بیٹھی ہوئی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے. عالم بھی وہاں موجود ہے احمد. سب سے پہلے عامل کھڑا ہوا ہے جو پڑھائی کر رہا ہے, اس کے پیچھے وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے, اور اس لڑکے کے پیچھے لڑکی کھڑی ہوئی ہے. عالم کی پڑھائی ہو رہی ہے. اب عالم کی پڑھائی جب ہو رہی ہے احمد, لڑکی بھی متوجہ ہے, وہ لڑکا بھی متوجہ ہے جو عالم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ہے احمد, تو جانتے ہو جو بچے کچھ شیشے تھے گھر کے وہ پھٹنا شروع ہو گئے. اب جو شیشے پھٹے تو عالم نے اپنی آنکھ کھولی, جن آ گیا. تو لڑکا عامل سے کہتا ہے کہ آیا جن؟ جن ابھی بھی نہیں آیا. جن ابھی بھی نہیں آیا. عامل اس سے کہہ رہا ہے جن ایک وقت میں ایک ہی جن آ سکتا ہے. تو لڑکے نے اس سے کہا عامل سے, ارے تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ 2 لاؤ, تم ایک ہی جن دکھا دو. تو عامل کہہ رہا ہے دکھا دو. تم اگر ایک ہی جن دیکھنا چاہتے تو پھر اپنے پیچھے دیکھو. پیچھے تو لڑکی ہے. لڑکی ہے. عامل کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پیچھے دیکھو. اب جب وہ لڑکا اپنے پیچھے گھوما ہے, یعنی جہاں وہ لڑکی کھڑی ہے, تو جانتے ہو کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو لڑکی تھی احمد, وہ اپنے اصلی روپ میں ہے. وہ بظاہر تو وہی لڑکی ہے, لیکن جب وہ اپنے روپ میں آئی ہے تو وہ ایک قداور عورت ہے احمد. وہ لڑکی جن ہے جو ایک بھیانک چہرے کی صورت میں وہاں کھڑی ہوئی ہے اس لڑکے کے پیچھے. اس نے اس کو دیکھا ہے اور ایک دم اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. یہ لڑکا وہاں گر گیا ہے. 1 مہینے اس کی حالت خراب رہی ہے. یعنی وہ لڑکی جن تھی جو جنوں کی کہانیاں پڑھتی تھی, جس کو جن سے ملنے کا شوق تھا. اب اس لڑکے کو پتا چل گیا کہ یہ لڑکی جو جن سے ملنا چاہتی تھی وہ تو خود جن تھی. کتنے دن 1 مہینے تک اس کی حالت بہت خراب رہی ہے. 1 مہینے بے ہوش ہو گیا تھا. لائبریری بھی نہیں گیا. 1 مہینے ہوش آنے کے بعد ہوش آنے کے بعد کچھ نہیں, اس نے سب اس کے دماغ سے اس نے نکال دیا کہ کائے کی لڑکی, کیونکہ وہ لڑکی تو تھی نہیں. اور عامل کس بات کا عامل, کیونکہ اب ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ لڑکی سمجھ گیا کہ وہ لڑکی نہیں, وہ تو جن تھی. 1 مہینے بیمار ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ چلو تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں. لائف روٹین پہ آنے لگی. بالکل. 1 مہینے تک یہ لائبریری نہیں گیا تھا احمد. آج یہ لائبریری گیا ہے اور یہ جا کے سکون سے لائبریری میں بیٹھا ہے. وہ لڑکی وہاں نہیں تھی لائبریری میں. یہ اسی انتظار میں ہے کہ شاید وہ لڑکی آئے. یہ وہاں جا کے بیٹھا ہے احمد, اور کافی انتظار کیا اس نے کہ شاید کے درشن ہو جائیں یا وہ لڑکی آ جائے. لیکن وہ لڑکی نہیں آئی احمد. یہ اپنی جگہ سے اٹھا ہے اور شیلف کی طرف جا رہا ہے. کون سی شیلف کی طرف؟ جہاں سے وہ لڑکی جناتوں کی بک نکالتی رہی. یہ اس شیلف کے پاس گیا ہے اور وہ بکیں لگی ہوئی ہیں احمد. اس نے اس میں سے ایک بک نکالی ہے, اور جیسے ہی بک نکالی ہے, اب جو وہ بک کا جو خلا پیدا ہوا ہے احمد, یہ بک اس نے نکالی ہے. اس خلے میں اس کی نظر ہے جہاں سے بک نکلی ہے. تو کیا دیکھتا ہے؟ جہاں سے اس نے بک نکالی ہے اس طرف وہی لڑکی کھڑی ہوئی اس کو دیکھ رہی ہے. اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہے اور بک پھینک کے چیخ مار کے بھاگا ہے. اور جیسے ہی بھاگ کے دروازے کی طرف گیا ہے, تو اس سے پہلے کہ یہ دروازہ کراس کرتا, یہ دروازے تک پہنچا ہے تو وہ لڑکی دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے آگے کہتی کہاں جا رہے ہو؟ سنو, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں یہ بک شوق سے کیوں پڑھتی رہی. جانتے ہو کیوں پڑھتی رہی؟ کیوں؟ مجھے جناتوں سے پیار ہے. کیونکہ وہ خود ایک جن ہے. مجھے جناتوں سے پیار یوں ہے کیونکہ میں خود بھی ایک جن ہوں. لیکن تم پریشان نہ ہو. میں تمہارے دل کی حالت جانتی ہوں کہ تم پیار کرنے لگے ہو, لیکن بھلا دو, اور اس بات کو بھی بھلا دو کہ تمہاری ملاقات کبھی مجھ سے ہوئی. اور یہ بات کا بھی یقین رکھتی ہوں کہ تم یہ بات کسی کو بتاؤ گے نہیں. اگر تم کسی کو بتاؤ گے نہیں تو میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گی بھی نہیں. لیکن یاد رہے, اگر تم نے یہ بات کسی سے شیئر کی تو پھر تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. اور ابھی تک شاید وہ زندہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ یہ راز اس نے کسی کو نہیں بتایا. بالکل, وہ پی گیا احمد اس کی اس بات کو سوچتے ہوئے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ پچھلی دفعہ تو میں 1 مہینے بیمار پڑا, اٹھ تو گیا تھا, لیکن اگر میں اب کسی کو بتا دوں گا بیمار تو کیا ہی پڑوں گا, میرا کام ہی ہو جانا. ویسے جنات کے بارے میں یہ مشہور ہے, پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے, جیسے آپ نے نوٹس کر لیا کہ آپ کے آس پاس کوئی جن ہے. بالکل. جیسے مٹھائیوں کی دکان پہ اکثر کہتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ نے ان کے بارے میں کسی کو بتا دیا, یہ ریویل کر دیا, یا تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. بالکل. یا تو پھر بتانے والے کو سزا دیتے ہیں. بالکل سزا دیتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں ان کو پتہ نہ چلے, کسی کو معلوم نہ ہو, کسی کو پتہ نہ ہو. اسی لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں پہ بسیرا ہو کہ جہاں کے لوگوں کی گزر نہ ہو, لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. سر پہاڑی مقام پہ بالکل ایسے, یا وہ ویران جگہوں, یا وہ گھر جس میں کوئی رہتا نہ ہو, کافی ٹائم سے سناٹا خالی ہوتے ہیں, ایسا ہی وہاں پہ یہ لوگ بسیرا کرتے ہیں. سنسان درخت, گھنے درخت پہ. آئے ہائے ہائے, کیا بات ہے شیخ صاحب.